एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। आज सुबह से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल पड़ी, डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल। तो इसके बारे में बड़े सवाल आता है और एक फॉलोअर के साथ बात हुई। मैंने कोई चीज़ शेयर की थी खुश रहने के बारे में, तो उसने कहा कि कैसे खुश रह सकते हैं जब आप टॉक्सिक लोगों के दरमियान रह रहे हो और आप फाइनेंशियली भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो और वैसे भी, तो फिर कैसे उनके साथ रहा जाए और खुश रहा जाए। तो आज की सारी जो टॉक है वो इसी के ऊपर है। पहले तो मैं उन्हीं के साथ बात करती रही और फिर कुछ बात से बात निकलती गई और ये पता चला कि बहुत लोगों को ये वाला मसला है और ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये मसले ज़रूर आते हैं। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपको वर्क प्लेस में मिल सकते हैं, सड़क पे मिल सकते हैं, अपने घर में मिल सकते हैं, हर जगह पे। तो बात को कुछ आगे लेके चलते हैं और ये देखना चाहिए, ये देखना पड़ रहा है कि हम क्या करें और इसमें कौन से फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, कौन सी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको हमने समझना है इस मसले को डील करने के लिए। So the topic of my conversation today is dealing with toxic people. ठीक है, so dealing with toxic people के ऊपर जो पहला एलिमेंट है, अच्छा इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं। एक ये कि वो पीपल, ठीक है, जिन पीपल से हम डील करें पहले हमने उनको समझना है, फिर सिचुएशन, दूसरा एलिमेंट सिचुएशन और तीसरा एलिमेंट आप। अब इन तीनों चीज़ों को हमने अलग अलग समझना है और फिर हम एंड में इन सबको इकट्ठा करके देखेंगे कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। लेट्स डाइव इन। पीपल में आप ये देखें कि इसको जब मैंने उर्दू में गूगल किया, टॉक्सिक पीपल को उर्दू तो जहरीले लोग। अच्छा एक चीज़ जान जाएं कि लोग खुद, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही प्योर पैदा किया था और हैं भी वो सिर्फ कुछ वजूहात की वजह से, कुछ चीज़ें हो रही हैं इसकी वजह से वो ऐसे हो गए। और दूसरा एलिमेंट याद रखें कि हम भी ऐसे हो सकते हैं और हो सकता है कि हम भी ऐसे कभी हुए थे कुछ अरसे के लिए, थोड़ी देर के लिए। टॉक्सिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखना है। जैसे वो एक मशहूर बात है, सास भी कभी बहू थी और फिर जाके वो वैसी सास बन जाती है जैसी वो उसको खुद जिससे नफ़रत होती थी। तो इस सारी टॉक के बीच में जो सबसे बड़ी बात है वो हमने ये देखना है कि हमने अपने आप को बचाना है, हमने अपने आप को इसमें से गुजारना है और बचाना भी है। तो पीपल का टॉक्सिक होना कुछ देर के लिए या जहरीला होना, कुछ आप एक चीज़ देखें कि वो हर एक के साथ टॉक्सिक नहीं होते। वो इस वक्त आपके साथ तो डेफिनेटली हो रहे हैं, लेकिन वो सबके साथ नहीं होते। ख़ास तौर पे अपने बॉस के साथ नहीं होते, जो जिनके वो मातहत हैं, वो उनके साथ बहुत ही मीठे होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि वो हर एक के साथ टॉक्सिक नहीं है। तो वो टॉक्सिक असल में नहीं है, लेकिन वो आपके साथ हो जाते हैं। उन्होंने आपको चूज़ किया है इस बेहतरीन काम के लिए, इसलिए कि दे फील दे कैन गेट अवे विद इट एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। उनको मालूम है कि इनके साथ तो मैं कितनी भी दफ़ा ये काम करूँ या ये बातें करूँ तो मुझे ये क्या बिगाड़ लेगी मेरा, ये एलिमेंट होता है। सो एनी हाउ, अक्सर बॉसेस इस तरह के होते हैं, सासें हो जाती हैं, बहुत कम, लेकिन कुछ ससुर भी ऐसे होंगे। एनीबडी इन अ पावरफुल पोजीशन, इट माइट इवन बी अ हस्बैंड, इट माइट बी एनीबडी हु इज़ पावरफुल, और वो वहाँ से ये बात शुरू होती है। तो ये है कि वो टॉक्सिक नहीं है, वो इस सिचुएशन को इस्तेमाल कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि ये इसमें से कौन सी वाली असल बात है। फिर ये है कि उनके दिल में कोई बात आपके ख़िलाफ़ आ गई है, शायद आपसे कोई चीज़ गलती से हो गई हो और उन्होंने उसका कोई अपना ही मतलब निकाल लिया हो और आपको उसका मतलब भुगतने का अब वो सज़ा दे रही।
یہ بھی بات ہو سکتی ہے. کوئی چیز ان کے ذہن میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کا قیمہ بنا رہی ہے. اس میں اس لوگوں کے بارے میں خود پرسنل بھی ایک دفعہ تجربہ ہوا تھا. تو اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس وقت اس کو سچویشن کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں, اگلے کو انالائز کریں, اس کو سمجھیں, اور اگر آپ ہو سکتا ہے تو خود جا کے کسی ایکسپرٹ سے بات کریں. تو ایک سائیکیٹرسٹ سے میری بات ہوئی اور اس کے پاس میں گئی اور میں نے بات کی کہ اس طرح سے ایک پرسن ہیں جو اس طرح کے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو, کبھی کوئی انسان اکثر لوگ جو ایلڈرلی ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ بوڑھے ہو گئے ہیں, بوڑھے سارے بد مزاج ہوتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ بڑھاپا تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی بیماری ایسی ہو جس سے کوئی کیمیکل چینج آ رہا ہے ان کے ذہن میں, جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. اور تیسری یہ وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بیماری ہے اس کے لیے جو دوائیاں لے رہے ہیں وہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں. وہ دوائیاں ایک دوسرے سے 2-3 قسم کی دوائیاں شروع ہو جاتی ہیں, پھر وہی آپ دیتے رہتے ہو, عادت ہی ہو جاتی ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ دوائیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ریئیکٹ کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے انسان کے بیہیویئر میں یا اس کی گفتگو میں, اس کے انداز میں ایک فرق آ رہا ہے جو ان کا قصور نہیں ہے, وہ اس کی وجہ سے ہے جو دوائیاں وہ لے رہے ہیں. تو آپ نے بہت بہت انٹیلیجنٹلی اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے کہ ایک ٹاکسک پرسن جو ہے بہت زیادہ ایجڈ ہے تو اس کے ان میں سے بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. ایجڈ نہیں بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بیماری ہے اس کو, اور اس کو کسی ڈاکٹر نے کوئی دوائی دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ والا ریئیکشن ہو رہا ہے. تو آپ سب سے زیادہ اپنے کسی ایکسپرٹ سے ضرور ڈیل کریں, بات کریں. آفس سچویشن ہے تو نیچرلی اگر آپ کا باس اس طرح کا ہے تو میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ میرے ریزگنیشن دے دیتی تھی کہ میں نے اس جگہ پہ کام نہیں کرنا. لیکن جب میں نے BK شیوانی کی ویڈیوز دیکھی تو اس نے کہا کہ ایک سچویشن سے نکل جانا ایک مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپ نے ایک جگہ سے نکلیں گی تو آپ کو اس جگہ سے تو نکل جائیں گی, لیکن جہاں آپ دوسری جگہ جائیں گی تو آپ کو دوسری جگہ کے بہت سارے اور مسئلے آپ کے سر پہ آ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں بھی تو کوئی نہ کوئی ٹاکسک پرسن ملے گا, وہ کسی اور قسم کا ٹاکسک ہوگا. تیسری جگہ جائیں گی وہاں بھی کوئی اور ہوگا. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں رہیں اور کوشش کریں کہ اس سے مسئلے کا کوئی حل نکالیں اور اپنے اندر ایسی چینجز لائیں جس سے آپ اس چیز کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ ہو گئی پیپل کے بارے میں بات. اب ہم جا رہے ہیں سچویشن کے بارے میں کہ جو سچویشن ہے, نمبر 2 ایلیمنٹ تھا سچویشن. جو بھی ایک حالت ہے, کوئی حالات ہیں ایسے جس کے اندر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے کوئی مہمان آ جاتا ہے, اس کے سامنے تو سارے شیر و شکر میٹھے میٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو ہی مہمان نکلا تو آپس میں لڑائی جھگڑا پھر سے شروع ہو گیا. یہ بھی بڑی کامن چیز ہے. تو سچویشن چینج ہوئی جب مہمان آیا, اور جب مہمان چلا گیا تو سچویشن پھر چینج ہوئی اور پھر ٹاکسک دوبارہ ہو گیا. تو اب آپ یہ دیکھنا ہے کہ سچویشن کی وجہ سے ہے, اس کا اپنا پکا مزاج ہے. اگر وہ کیمیکل ریئیکشن کی بات ہو رہی ہے تو پھر کیمیکل والا ریئیکشن تو ہر وقت ہی ہوگا. وہ صرف ایک کے ساتھ نہیں ہوگا بد مزاج, وہ باقی سب کے ساتھ ہوگا. اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ انسان جو سب کے ساتھ بد مزاج ہوا ہے تو اس کا کوئی میڈیکل یا کوئی اور ریزن ہے. لیکن جو انسان صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی آپ نے الگ چھان بین کرنی ہے کہ اس کی کون سی سچویشن ہے. وہی بات کہ وہ دوسرا پرسن بہت پاورفل ہے اور آپ اتنے پاورفل نہیں ہیں اور آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکیں. دوسری ایک اور بھی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, بہت بری طرح پیش آتا ہے, اور آپ پہلی دفعہ اس کو ہم سبق کہتے ہیں نا, صبر کریں. لیکن ایک اور بڑا اچھا حربہ ہوتا ہے جو بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی ہی دفعہ اس کو ایسا شٹ اپ کال دے دے اگلے کو کہ دوسری دفعہ وہ جرات ہی نہ کرے ایسی چیز کرنے کی. ممی کا میں نے یہی دیکھا تھا, میری امی کا یہی حال تھا. ان مائی ریئل لائف میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی سچویشن ہوتی کتنی بھی نازک ہوتی تھی, امی آرام سے بولتی واٹ نان سینس, واٹ ربش از دس, رکھ کے سنا دیتی تھی.
तो अगला बेचारा खुद ही हो जाता था कि ये मतलब ये बदमाशी इधर नहीं चलेगी। कुछ भी सिचुएशन हो, अम्मी को जरा परवाह नहीं होती थी और वो रख के सुना देती। तो कभी कभी एक इंसान को पीस ऑफ योर माइंड देना भी जरूरी होता है। इंटेलिजेंटली करे, इस तरह नहीं कि वो वापस आपको बहुत ज़्यादा मार धाड़ दे, लेकिन द थिंग इज कि अपने को बचा के रखें, लेकिन ख्याल रखें, लेकिन आप अगले को भी समझा दें कि ये चीज़ इधर नहीं चलेगी, ठीक है। तो अब ये बात थी कि सिचुएशन क्या है कि भाई उसमें आप ये भी देखें कि क्या मेरा कसूर है, क्या सचमुच मेरा कसूर है। वो जो फलाने ने मेरे ऊपर इतना गुस्सा हुआ है तो मुझसे सचमुच इतनी बड़ी गलती हो गई थी। अच्छा, अगर हुई है गलती, हो सकती है, तो जाके माफ़ी मांग लें। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब वो ज़रा ठंडे हो जाएंगे आप बता दें कि हाँ मुझे रियलाइज़ हो गया, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, आई वॉज टू ब्लेम एंड इंशाल्लाह आइंदा मैं ख्याल रखूँगी। ऐसे भी आप कह सकती हैं। तो ये आप कह सकती हैं कि मतलब देख सकते हैं कि क्या मेरा कसूर है, क्या सिचुएशन का कसूर है, और क्या और फिर आप परख सकती हैं कि क्या इस पर्सन के पास्ट में कोई ऐसी चीज़ें गुजरी हैं, या उसके मेडिकेशन है, या इलनेस है, या कौन सा फैक्टर है जो उसको असर कर रहा है। और अगर ऐसा कोई फैक्टर है तो आप किसी डॉक्टर से बात करें, किसी साइकाट्रिस्ट से बात करें, खुद ही जाएं। आपको उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाएं, डॉक्टर को बताएं कि ये सिचुएशन है जो मैं घर पे फेस कर रही हूँ, और मुझे आप बताएं कि मैं अपना रवैया कैसे रखूं ताकि मैं इस मसले को हल कर सकूं। और अगर वो कहें कि इस पेशेंट को मेरे पास लाना है, तो कई जगह हैं, जैसे यहाँ आईडीसी है। आईडीसी में ऐसे है कि आप पेशेंट को उनके पास ले जा सकते हैं। पेशेंट रूम नंबर होता है, ऊपर कोई बोर्ड शोर्ड नहीं लिखा होता कि ये साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या है। आप कह सकते हो कि ये डॉक्टर है, या आपकी यादाश्त के लिए मसला है उसकी ठीक कर देगा, या कोई और वजह बता दे जिससे वो खुद ही आमादा हो जाए, और आप इस तरह कर सकते हैं। तो अब हमने मतलब पीपल के ऊपर बात कर ली, हमने सिचुएशन की बात कर ली, अब हम आपके ऊपर आते। तो सवाल उठता है कि मैं कैसे खुश रहूँ इस सिचुएशन में। आप अपनी खुशी को अपनी हथेली में रखें, ठीक है। ये अपनी हथेली है, इसके अंदर ऐसे करके बंद करें, और ये आपकी अपनी खुशी है और इसको कोई और आपसे नहीं छीन सकता। पहले तो ये कर ले, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आप उसको इजाज़त ना दें कि वो आपको डैमेज कर सके। डैमेज ही हो जाता है ना जब कोई इंसान आपसे कोई बात करता है और आप अपने जहन से सोच सोच के खुद ही अपने को पागल कर रहे होते हैं। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ कि एक पड़ोसन आई और उसने कोई बात की, सुबह 9 बजे कोई बात की मेरे साथ, और वो चली गई, कुछ बात शायद कर के चली गई। उन बातों में कोई ऐसी बात थी जिसने मुझे बड़ा सख्त हर्ट किया। मैं बड़ी हर्ट हुई और मुझे बहुत ही बुरा लगा। अब मैं उसको, उस दिन मेरा इतना ख़राब गुजरा, मेरे से कोई काम ना हो, बच्चे ना संभाले जाएं, कोई भी चीज़ ठीक नहीं होने लगी थी। उस दिन का जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ था, आज मैंने ये काम करना है, फिर ये पकाना है, फिर ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं मुझसे हुआ। मतलब कर तो रही थी लेकिन अच्छा नहीं हो रहा था, कोई काम सही नहीं हो रहा था। इस वजह से कि मैं बहुत अपसेट हुई कि इसने मेरे साथ ऐसी बात की क्यों। जब कोई 2 बज गए, मतलब 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटों के बाद 2 बजे मुझे ख्याल आया कि उसने तो सुबह 9 बजे मुझसे ये बात करके वो चली गई। हो सकता है कभी कभी हमसे कोई ऐसी भी बात हो जाती है जो हमें नहीं करनी थी और गलती से एक बात हो गई हो सकता है वो खुद भी उस पर परेशान होती है अगर उसको समझ आती कि उसने कहा क्या। वो तो कह के एक दफ़ा चली गई, जो मैंने 5 घंटे उसको दोहरा के उसके डिफरेंट तिया पांचा करके, वो डिफरेंट वो एंगल से देख के और डिफरेंट परेशानी और अपना दुख और अपना गम ले के और हर काम को ख़राब कर के जो मैंने अपना उसका कीमा बनाया, तो वो तो सारा मेरा कसूर था, वो उसका कसूर तो नहीं था। मेरे ख्याल में मैं कोई 25 साल की थी जब मुझे ये अक्ल आई ये मैंने किया क्या है। नहीं 25 नहीं, आई थिंक 27 ईयर्स की थी।
اس دن سے میں نے یہ بات اپنی لپیٹ لی کہ اگر کوئی آپ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو دکھ دیتا ہے تو پلیز پہلے تو اس کو معاف کر دیں. یار ہم سے بھی کئی دفعہ منہ سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں, اس کے منہ سے نکل گئی, ہو سکتا ہے اس نے جان بوجھ کے بھی کہا ہو, تو بھی معاف کر دیں. اس کا مسئلہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, اپنا مسئلہ نہ بنائیں, ٹھیک ہے. اپنا مسئلہ اس کو تب بنے گا جب آپ اپنا دن خراب کریں گی, اپنا کام خراب کریں گی, جو میں کر رہی تھی 5 گھنٹوں سے. 2 بجے جب مجھے عقل آئی تو میں نے کہا میری توبہ, جو آئندہ میں نے کبھی کسی کی بات کو اتنی زیادہ ویٹیج دیا کہ میرا وہ دن خراب کرنے کی, اس کے اندر میں نے پاور دے دی کہ وہ میرا دن خراب کر سکے, میرا دل خراب کر سکے, میرا موڈ خراب کر سکے. نو. ایک ہوتی ہے کہتی ہے نا, جیسے بطخ جب پانی میں سے جا رہی ہوتی ہے, تیر رہی ہوتی ہے, تو اس کی پر اگر آپ دیکھیں تو پانی میں ڈبو کے بھی دیکھیں, باہر بھی نکلے تو وہ گیلا نہیں ہوتا, وہ سوکھا کا سوکھا رہتا ہے, مطلب وہ اس پہ اثر نہیں ہوتا اس کا, ٹھیک ہے. اگر ہلکا سے گیلا بھی ہو جائے تو اثر نہیں ہوتا اس پہ, اور وہ اندر سے بطخ گرم رہتی ہے, یا جس طرح بھی مطلب سردی میں بھی ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اثر مت ہونے دیں کسی کی بات کا. ٹاکسک پیپل تب تک ٹاکسک ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جب تک آپ پہ ان کا اثر ہوتا ہے. جب اس اگلے بندے کو عقل آئے, اس کو سمجھ آ جائے کہ اس پہ تو اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, تو پھر وہ بھی آہستہ آہستہ یہ بات چھوڑ دے گا. تو دوسری بات یہ تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسپرٹ کا. جب اگر کوئی پرسن ہے جو اس طرح بہیو کر رہا ہے تو آپ کسی ایکسپرٹ سے ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اگر آپ کو ایک چیز بہت بادر کر رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ کریں, اور اس کے بعد while you are doing all these things, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی خوشی کا خیال رکھنا ہے. اب جو میں نے کہا نا کہ ایک دن میری بچی تھی اور اس نے اسکول جا رہی تھی, اسے پتہ نہیں کیا کوئی اسکول میں پرابلم تھی یہ وہ, تو اسکول سے جاتے ہوئے میں نے اس کے پام آف ہر ہینڈ پہ میں نے ایک پیار دیا, اور میں نے کہا یہ دیکھو میری ایک کس ہے آپ کی پام آف یور ہینڈ میں, اور میں نے اس کا ہاتھ یوں کیا, اور میں نے کہا یہ دیکھو ماما کا پیار آپ کے ساتھ ہے, اور آپ کو کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی. تو آپ اپنے کو پیار کریں, اپنا خیال رکھیں, آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہے. کوئی بات نہیں, لیٹس فائنڈ اے نائس بک, لیٹس اپنے کو پھولوں کا گلدستہ دے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو جائیں اپنے لیے سب سے شاندار پھولوں کا گلدستہ لیں, اس کو گھر میں آ کے سجائیں اور اس کو بار بار دیکھیں اور بہت خوش ہو. یا نرسری سے جا کے ایک سستا سا گملہ لے آئے جو بھی آپ افورڈ کر سکتی ہیں, اور اس کو اپنے گھر میں لگائیں اور اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوئے. پینٹنگ کریں, ہابیز رکھیں. سب سے مزے کی افیکٹو چیز ہوتی ہے لرننگ سم تھنگ نیو. کوئی چیز نئی سیکھیں, بالکل نئی. جب نئی چیز آپ سیکھتے ہو نا تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. اس کی ایک عجیب سی اسپارک سی ہوتی ہے جو آپ کے اندر بہت زیادہ پھیلتی ہے. یوٹیوب پہ کوئی مزے کے ڈرامے دیکھیں, اچھے گانے سنیں, پیاری سی کوئی بک, آڈیو بک سن لیں. اگر آپ کو ریڈنگ کا نہیں شوق تو پھر آڈیو بک سن لیں. آپ بہت ساری چیزیں کر سکتی ہیں. جائیں اپنی ایک ایسی فرینڈ سے جا کے ملیں جسے آپ کے بڑے عرصے سے دل تھا لیکن آپ جا نہیں سکی تھی, اس کو ملیں, اس کا بھی دل خوش کریں, اپنا بھی دل خوش کریں. تو آپ اپنا بہت خیال رکھیں. اور جب ایسے ٹاکسک لوگ آپ کی دنیا میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا اور بھی زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے, آپ نے اور بھی زیادہ خوش رہنا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے سامنے اگر آپ آرام سے نارمل اپنا بہیو کریں تو آپ دیکھیں گی کہ اگلے پہ تھوڑا سا سمجھ عقل آ ہی جائے گی کہ میرے تو جو مرضی میں بول دوں اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن میں نے جو پہلی بات کی تھی نا کہ اگر آپ کا کوئی قصور ہوا ہے تو پھر بھی آپ جا کے ان سے معافی مانگ لیں اور اپنے کو بدلنے کی بھی کوشش کریں. معافی مانگنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بعد میں ویسے کے ویسے وہی چیزیں کرتے رہیں. معافی مانگنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ اپنے سدھر جائیں گے, اپنی وہ والی عادتیں اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں گے, اور اتنا کہ وہ اگلا بھی نوٹ کرے, اور انشاءاللہ آپ کا وہ جو اس کی ٹاکسک بیہیویئر ہے آپ کی طرف وہ بہتر ہو جائے گا جب وہ دیکھے گا کہ آپ نے اس کو چیز کو کتنی پازیٹیولی لیا ہے نا.
اور اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور اگلا کوئی اندر پیچھے سے کوئی ایسی چیز ہے اس کے پاس میں جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ ناسٹی ہو رہا ہے جس کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو آپ تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے نا، آپ اس کا پاسٹ نہیں چینج کر سکتے۔ بات یہ آپ سمجھنے کی ہے کہ جب اس بندے کے ساتھ کوئی بری چیز گزری ہے اس کے پاسٹ میں، اس نے اپنے کو بچایا نہیں، اس نے اپنے کو ڈیمیج ہونے دیا، اور وہ اتنا ڈیمیج ہو گیا کہ آج وہ آپ کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر رہا ہے۔ اب آپ کا وقت آیا ہے کہ آپ نے اپنے کو دیکھنا ہے کہ آپ اپنے کو ڈیمیج نہ ہونے دیں، ورنہ آپ بھی اسی پرسن کی طرح ہو سکتی ہیں۔ آئی نو ابھی تو یقین نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں اور اپنے اندر وہ والی چیزیں نہ ڈیولپ ہونے دیں۔ سب سے بڑی چیز غصہ ہوتی ہے، غصہ سب سے بری چیز ہوتی ہے۔ خیر، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آج اس فالوور کو کیا کیا ترکیبیں بتائی تھی ان چیزوں سے حل کرنے کا، تو وہ جو تھا کہ بھئی اگر گھر میں ہے، یو آر ڈیپینڈنٹ آن دیم فائنینشلی، یہ وہ بہت ہی ہارفک سچویشن ہے، تو اس ہارفک سچویشن، اور آپ اس میں سے بھاگ بھی نہیں سکتی، آپ چھوڑ کے جا نہیں سکتی، تو پھر میرا تو نسخے یہ ہیں کہ آپ قرآن شریف پڑھیں، ایک سپارہ پڑھیں، آدھا سپارہ پڑھیں، ترجمہ بہت ضروری ہے، اور جو دعائیں ہیں کچھ تو آپ لکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں، جن کو آپ دہراتی رہیں۔ جس طرح میں نے ایک بکلیٹ بنا لی ہے جو اچھی آیتیں ہوتی ہیں جو آپ کو بالکل ایک سچویشن کے لیے پرفیکٹ لگتی ہیں، تو وہ آپ لکھ کے رکھ لیں، اور ایک دن آپ قرآن شریف پڑھیں، دوسرے دن آپ وہ دعائیں پڑھیں، اور ایک تو وہ اسٹارٹ آف یور ڈے اس کے ساتھ ہو، پھر اپنا یوگا کریں، اپنی ہیلدی لائف رکھیں، اپنا ہیلدی ڈائٹ کریں، ڈونٹ اوور ایٹ۔ ایک تو ٹینشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دفعہ زیادہ کھا لیتے ہیں، پھر آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے۔ واچ آؤٹ فار یور سیلف، بی یور اون بیسٹ فرینڈ، اپنی بہترین سہیلی بن جائیں، اپنا بہترین دوست بن جائیں، تاکہ آپ کے ساتھ اگر کوئی باس ناسٹی ہو رہا ہے تو کم سے کم آپ تو اپنے ساتھ ناسٹی نہ ہونا۔ کئی لوگ اپنے کو ہی مارنے پہ تل جاتے ہیں، بھائی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اپنے سے دوستی کا اور زیادہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، ختم کرنے سے پہلے میں ایک دو پوائنٹس اور بتانا چاہتی ہوں۔ ایک یہ کہ کریٹ اسپیس، ٹاکسک لوگ بہت انگیجنگ ہوتے ہیں، بہت آپ کو وہ کرتے ہیں، امپاور کرتے ہیں، امپاور نہیں، اوور پاور کرتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا ان کے اور اپنے درمیان اسپیس کریٹ کرنی ہوتی ہے۔ کچھ ریلیشن شپس ایسے ہوتے ہیں جن میں اسپیس کریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ تو ایک تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ اپنی روٹین ڈفرینٹ کر لیں، ان کی روٹین سے کوشش کریں، اور منیمم ایکسپوجر رکھیں ان لوگوں کی طرف، تاکہ آپ کا کم سے کم وقت ان کے ساتھ رہے یا انٹریکشن ان کے ساتھ کم سے کم ہو، اور یہ ہے۔ میری ساس بتاتی تھی، اللہ بخشے ان کو، کہ جیسے کوئی لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو انوالو یو ان دا ڈسکشن، تو آپ اس کمرے سے نکل جائیں، مطلب کوئی پلیٹ اٹھا کے، کوئی گلاس پڑا ہوا ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کے واپس رکھنے کے بہانے اس کمرے سے اور اس انوائرمنٹ سے نکل جائیں، کوئی اس طرح کا بہانہ بنا کے، اور آپ اس جگہ سے نکل جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کو، دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے، اللہ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، کیونکہ یہ بہت مشکل جنگ ہے، ٹاکسک لوگوں سے ڈیل کرنا، اسپیشلی جن کے ساتھ بہت زیادہ کنیکشن رہتا ہے، تو ان سے ڈیل کرنے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو نمازیں 5 پڑھیں، کوشش کریں، کوئی قضا ہو جاتی ہے تو قضا ضرور کر لیں پوری، بہت زیادہ حالات خراب ہوں تو آپ تہجد ضرور پڑھیں، اور آپ کوشش کریں کہ جن سے آپ بے شک فائنینشلی بھی کنیکٹڈ ہیں ان سے مانگنا چھوڑ دیں، اللہ سے مانگیں۔ آپ دیکھیں بہت پاورفل بات ہے، بس آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، اور ان کے ساتھ جو چیزیں آپ کو چاہیے اللہ سے مانگیں، آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے مشکلیں آسان کرے گا۔ اور صبح سویرے اٹھتے ہی آپ دعا مانگیں اللہ میاں سے کہ آج کا دن میرے لیے آسان کر دے۔ تو یہ کچھ ٹپس ہیں وچ ورک۔ تو
آج میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں ٹاکسک لوگوں سے، ان کے بارے میں لوگوں کو سمجھنے کے طریقے بتائے، سچویشن کو سمجھنے کے طریقے بتائے، اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے طریقے بتائے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ بہت قیمتی ہیں and you are very precious. Okay then. Thank you. God bless you.